داڑھی کا ایک سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا. بے شمار لوگ ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے. جی. تو میں اس کے لیے آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جتنے میل ہیں وہ جانوروں میں ہیں, درندوں میں ہیں, پرندوں میں ہیں, پانی کے جانوروں میں ہیں, حشرات الارض میں ہیں. میل کو کچھ نشانی اللہ ضرور عطا کرتا ہے جو اس کو فی میل سے ممتاز کرتی ہے. بالوں کے سلسلے میں سر کے زیر ناف بال, بغلوں کے نیچے بال مرد و زن کے برابر ہے. صرف چہرے کے بال مرد کو دیے, یہ اللہ نے اس کو معزز کیا, اعزاز دیا, پہچان عطا کی. اب کیونکہ بندہ اپنے سراؤنڈنگ میں تبدیلی پر مجاز ہے, کر سکتا ہے, تو لوگ اس کو موڑ دیتے ہیں. زمانے میں چلا آ رہا ہے, بے شمار زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اعزاز کو ضائع کرتے ہیں. داڑھی ہر مذہب کے لوگ رکھتے ہیں, ہر علاقے کے لوگ رکھتے ہیں, کوئی کسی ایک علاقے کی یہ رواج نہیں ہے. میں نے بے شمار ہندو دیکھے ہیں, سکھوں کی داڑیاں ہیں, عیسائی رکھتے ہیں, یہودی بڑی بڑی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں. اگر ذہن میں یہ ہو کہ مجھے رسول اللہ کے فیشن کو اپنانا ہے, پھر تو اس کو پوری طرح ویسے ہی اپنایا جائے. اور اگر بس داڑھی رکھنی ہے تو جیسی مرضی رکھ. علامت ہے, اس سے مردانگی کا تعلق نہیں ہے, علامت ہے, اللہ کے ہاں معزز کرنے کی علامت ہے. دیکھیں جتنے جاندار ہیں, جان ان میں اور ہم میں برابر ہے. جی. جو جبلتیں ان کی ہیں وہی ہماری ہیں. بھیڑ, بکری, بھینس, کتا, بلی, ہاتھی, گھوڑا, سب ان میں ممتا ہے, ان میں بھوک ہے, ان میں پیاس ہے, ان میں نیند ہے, ان میں غم ہے, ان میں سیکس ہے, سب کچھ ہے, ہم میں بھی ہے. ہمیں ایکسٹرا چیز جو دی گئی ہے وہ شعور ہے. واہ. شعور کیا ہے؟ خیر و شر میں تمیز کر سکتے ہیں, ماضی میں جھانک سکتے ہیں, مستقبل میں جھانک سکتے ہیں, اپنی زندگی کی فلموں کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں, اپنے سراؤنڈنگ میں تبدیلی لا سکتے ہیں. سوتے میں آپ شعور میں نہیں رہتے, تو جب آپ جاگتے ہیں تو پھر آپ کا شعور آپ کو لوٹا دیا جاتا ہے. اسی لیے سوتے میں آپ خواب دیکھتے ہیں. خواب ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے آپ, خواب تو تخیلاتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو ویسے وجود نہیں رکھتے. آپ کھلی آنکھوں سے تو خواب نہیں دیکھتے, یہ تو بصارت کے لیے ہیں, وہ بصیرت سے دیکھتے ہیں. تو وہ شعور آپ کا کیونکہ سلا دیا جاتا ہے یا اللہ اس کو اس سے وڈرا کر لیتا ہے, اس لیے یہ بات کہی گئی ہے. کیونکہ دو چیزیں ہمارے ساتھ, ایک روح ہے اور ایک جان ہے. جانوروں میں صرف جان ہے, روح نہیں ہے. اگر ان میں بھی روح ہو تو ان کا بھی حساب کتاب اللہ کے گھر ہو, ان کا حساب کتاب جانوروں کا نہیں ہونا, کیونکہ انہیں بنیادی شعور خیر اور شر کا دیا ہی نہیں گیا. ہمیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی نے تمہیں الہام کیا تقویٰ, اور ہم ہی تمہیں ہیں الہام کرنے والے فسق و فجور. دونوں چیزیں ہم سکھاتے ہیں تمہیں, راستہ تم نے اپنے لیے متعین کرنا ہے. وہ تو فرق یہ ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار ہو کے مرتے ہیں اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کیا ہوتا, وہ نفس مطمئنہ ہوتے ہیں, تو ان کی جان بھی اسی اطمینان سے نکل جاتی ہے. اور جنہوں نے لوگوں کو ذوق پہنچایا ہوتا ہے, آدار دیا ہوتا ہے, تنگ کیا ہوتا ہے, ان کو تنگی تو اٹھانی پڑتی ہے. دیکھیں یار ایک بات سمجھیں, کیونکہ یہ قبر کے عذاب کی روایات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں. آپ ایک دن قبرستان سے گزرے اور ایک قبر پر کھڑے ہو گئے, مولا علی بھی ساتھ تھے. آپ نے فرمایا کس کی قبر ہے؟ پوچھا گیا کہ فلاں محلے کی فلاں عورت کی قبر ہے. آپ نے فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ کیا کرتی تھی. پوچھا گیا نفلی روزے, نفلی نمازیں, صدقہ و خیرات سارا کام کرتی تھی. فرمایا نہیں, صحیح معلومات کر کے آؤ, وہ بڑی نیک تھی. پوچھا گیا, انہوں نے کہا یہ دوسروں کی ٹو میں رہتی تھی ہر وقت. آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. پھر ایک ٹہنی آپ نے توڑی, تازہ کسی درخت, وہ گاڑ دی وہاں پر. فرمایا جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی اس کا عذاب ٹلا رہے گا. تو قبر کا عذاب تو کیونکہ اٹھانا اس طرح, قرآن میں ایک مضمون آیا, ایک کپٹی جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا. تو آپ نے پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ فلاں گائے لو اور اس کی
یہ جو جوڑ کی ہڈی ہوتی ہے یہ اس کے گوشت مارو مردے کے وہ اٹھ کھڑا ہوگا. یہ اس لیے کیا گیا کہ بہت سے لوگ قبر میں اٹھنے کو بلیو نہیں کرتے تھے کہ قرآن میں مضمون دے دیا گیا کہ مردے کو اس طرح اٹھایا جا سکتا ہے, اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تجھے کس نے قتل کیا. تو یہ قبر میں اٹھنے اسی سے ثابت ہو جاتا ہے. کیوں؟ پتہ تو اللہ کو سب ہے, سارے فرشتوں نے حساب لکھا ہوا ہے, مگر حجت تمام کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے. تو وہاں چند سوالات جو ہیں وہ پوچھے جائیں کہ آپ رسول اللہ سے پیار کریں اور آپ نے اپنے ذہن میں اس کا خاکہ مرتب نہ کیا ہو, یہ کیسے ہوگا؟ سب نے خاکے مرتب کیے ہوئے ہیں, تو وہ خاکہ جس کا فٹ ہوگا وہ فٹ ہو جائے گا. رب کا مطلب ہے کہ وہی پالنے والا ہے, وہی چھیننے والا ہے, وہی دینے والا ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے. من ربوں کا جو ہے نا یہ توحید کا سوال ہے بیسیکلی, کیونکہ انسان نے ہمیشہ پہلے رب بنایا ہے چیزوں کو اور پھر انہی کو الہ بنا لیا. ہمارا دیکھو اللہ نے وہ بات نہیں پوچھنی جو ایگریمنٹ میں نہیں ہے. الستو بربکم, ہم نے کہا قالوا بلا. اللہ نے پوچھا کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ فرمایا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. تو یہ ایگریمنٹ ہوا روحوں سے. تو آپ سے یہ یعنی کہ تو نے کس کو حاجت روا سمجھا؟ جس کو حاجت روا سمجھا ہے اگر تو نے ہاتھی کو سمجھ لیا, برگد کے درخت کو سمجھ لیا, بوڑ کو سمجھ لیا, شیر کو سمجھ لیا, اژدہا کو سمجھ لیا, بندر کو سمجھ لیا, تو من ربوں کا تجھ سے جواب نہیں دے سکتا. جو رب ہے وہی ہمارا الہ ہے, اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے. اور یہ توحید کا سوال ہے بیسیکلی کہ تو نے زندگی اللہ کے سہارے گزاری ہے یا مخلوق کے سہارے. مخلوق رب نہیں ہو سکتا, صرف خالق کی رب ہو سکتا. دین میں نے سسٹم آف گاڈ, جو سسٹم اللہ نے تمام پیغمبروں کو دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کے ذریعے فائنلائز کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا. وہاں اسلام یہ ہے دین مکمل ہو گیا اور ہم نے تیرے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. تو دین میں نے وہ سسٹم جو اللہ نے دیا تھرو ہز پروفٹ لاسٹ میسنجر, وہ سسٹم سارا دین ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کرتے ہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہے. شریعت میں نے ہے راستہ, مسلک میں نے ہے راستہ, طریقت میں نے ہے راستہ, یہ سب راستہ ہے اور راستہ ایک ہی ہے جو رسول اللہ نے آپ کو بتایا. آپ سے دعا بھی روز کرواتا ہے کہ دکھا سیدھا راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. انعام یافتہ کون ہے؟ جو رسول اللہ کے پیروکار ہے, صرف ماننے والے نہیں, پیروکار.